کو ہرانے کے لیے بڑے سائنٹیفک طریقے سے امیدوار کھڑے کیے گئے جو چند سو ووٹ لے کر ان کو ہرانے کے لیے استعمال ہوئے۔ الیکشن 15 اگست کو ہونے تھے، ان کو پوسٹ پون کیا گیا تاکہ اس ریگنگ کے لیے وقت مل سکے، اور جب 3 مہینے بعد الیکشن ہوئے تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد، الیکشن کمیشن کا ایک ضابطہ اخلاق تھا، کوڈ آف کنڈکٹ تھا، اس کی وائلیشن کی گئی۔ عدالتوں کے حکم کی وائلیشن کی گئی۔ وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد، جس میں کشمیر افیئرز کے وزیر جو براہ راست جی بی حکومت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کیمپین کے پہلے دن سے آخری دن تک وہاں موجود رہے، جلسے کیے، وعدے کیے، اور ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ 200 ارب روپے سے زیادہ کے وعدے وفاقی حکومت گلگت بلتستان میں کر چکی ہے، جو ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کبھی پورے نہیں ہوں گے، لیکن الیکشن میں یہ حربے استعمال کیے گئے جو مکمل طور پر الیکشن کے اصولوں کی، الیکشن کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اس کی مخالفت ہے، اس کی نفی ہے۔ وفاقی وسائل استعمال کیے گئے۔ ہمیں وہاں سے ووٹ خریدنے کی بھی مصدقہ اطلاعات آئی ہیں۔ جو پوسٹل بیلٹ تھے ان کا آج تک پتہ نہیں ہے کتنے ایشو ہوئے، کس کو ایشو ہوئے، ان کے اثر کیا ہیں اس الیکشن پر، یہ تو وقت بتائے گا۔ الیکشن کے دن کے معاملات جو ہیں وہ آج ہماری ٹیم احسن اقبال صاحب اور حفیظ الرحمان صاحب گلگت میں موجود ہیں، اور وہ انشاءاللہ دوپہر کو آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کے دن کے معاملات کیا تھے، کس طرح سلو پولنگ کی گئی، کس طرح اور حربے استعمال کیے گئے جس سے اس الیکشن میں جو پی ایم ایل این کے امیدوار تھے ان کے خلاف یہ حربے استعمال کیے جائیں۔ اور حقیقت جو ہے وہ آج سارے پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، اور یہ بد نصیبی ہے کہ ہم نے 2 سال میں کچھ نہیں سیکھا۔ ہم نے جو ناکامیاں پچھلے الیکشن نے ہمیں دی ہیں ان سے کچھ نہیں سیکھا، اور آج پھر ہم نے ایک غیر نمائندہ حکومت گلگت پر، بلتستان پر ہم مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت جو ابھی تک سامنے آئی ہے، ایک تاریخی ڈیولپمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے گلگت بلتستان میں کی۔ جو جلسے ہوئے، جو کیمپین تھی، پورے پاکستان کے سامنے ہے۔ اس کا کیا حجم تھا، اس کے کیا جوش اور جذبہ تھا، یہ سب لوگ جانتے ہیں، اور جو رزلٹ آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آج کوئی جماعت اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہی۔ آزاد امیدوار جو ہیں، اب ان کے ذریعے حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ حکومت کیا بنے گی یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ایسی حکومتیں جو لوگوں کو لالچ دے کر، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بنائی جاتی ہیں، کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کرتی۔ جو وفاقی حکومت کے تمام حربوں کے باوجود آج پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کی کوئی کیمپین نہیں تھی، جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ لوگ وہاں سے کامیاب ہوئے، اور وہ بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے
ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے وفاقی حکومت کو میں جو جماعت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیا ہے ماضی میں. اس دفعہ یہ تاثر بالکل نہیں تھا. یہ وفاقی حکومت کی مداخلت کے باوجود وہاں وفاقی حکومت کا ووٹ نہیں تھا، کیونکہ وہاں کے عوام بھی پاکستان کے عوام کی طرح وفاقی حکومت سے، عمران خان کے ٹولے سے وہ تنگ ہیں. اس کے باوجود رزلٹ جو آئے اس میں پی ٹی آئی اکثریت حاصل نہیں کر سکی. اس تمام دھاندلی کے باوجود تو آج گلگت بلتستان کا سیاسی مستقبل بھی تاریک کر دیا گیا ہے، اور آج پوری دنیا، پورا پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا اس مضحکہ خیز الیکشن کو دیکھ رہی ہے، اس کے حقائق دیکھ رہی ہے. اور یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاہ الیکشنوں کی تاریخ میں ایک اور الیکشن کا اضافہ ہوا ہے. آج دوپہر کو احسن اقبال صاحب پھر پریس کانفرنس کریں گے اور مزید حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ حضرات کا بہت شکریہ. جی. یہ جو آپ نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، کیا ان کے کوئی واضح ثبوت بھی موجود ہے؟ کیونکہ آپ نے شروع میں ہی خفیہ ایجنسیوں کے کردار پہ بات کی ہے. نہیں، میں نے الزامات نہیں لگائے، میں نے حقائق بیان کیے ہیں، اور اس میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہوا ہے. جو اختیارات وفاقی حکومت نے لیے، جن لوگوں کو توڑا گیا، جس طرح وہاں پر انٹرم سیٹ اپ بنا، جو وفاقی وزراء نے کیا، جو وعدے کیے گئے، یہ سب اخباروں کی اور ٹی وی کی زینت بن چکے ہیں. میں نے ان کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا ہے. یہی الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے. اگر ہم اس کو اتنا لائٹلی لیں گے تو پھر یہ معاملات جو ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر وہی ہوگا جو 2018 کے الیکشن کے بعد پاکستان میں ہوا. دیکھیں، یہ پہلا میلہ نہیں ہے، یہ تیسرا میلہ مجھے یاد آ رہا ہے، تو اس کو میلہ ہی سمجھیں. جی سر، گزارش یہ ہے کہ پچھلے دنوں بلاول صاحب سے اور مریم بی بی کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد مریم بی بی نے بیان دیا ہے کہ اداروں کے ساتھ آئین میں رہ کر ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں یا بات چیت کا سلسلہ ہو سکتا ہے. آپ یہ فرما دیجیے گا کہ کس سطح کے رابطے ہوئے ہیں؟ کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیا اس پہ تھوڑا سا؟ دیکھیں، کوئی رابطے نہیں ہے. جو ڈائلاگ کی بات ہے وہ تمام ان اداروں کے درمیان ہے جو ملک میں گورننس پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آج کی مشکلات کا حل یہی ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھا جائے اور ملک کی بات کی جائے. یہاں اقتدار کی بات نہیں ہے، یہاں اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کی بات نہیں ہے، یہاں عوام کی تکلیف کی بات ہے اور ملک کی بات ہے. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں، بدقسمتی سے جو پارٹی آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کی جو ہم خیال جماعت ہے پیپلز پارٹی نے بھی 4 سے 5 سیٹیں لی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹیں بھی تھانسی سے لی گئی ہیں؟ دیکھیے، میں الیکشن میں جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں شک اور شبہ پیدا کرتی ہیں الیکشن کے بارے میں. میں نے ان کا ذکر کیا ہے. دھاندلی ہوئی ہے تو سب کے سامنے ہوئی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کیا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں تھا؟ وفاقی وزراء کیا کر رہے تھے؟ حکومت کو کیسے دبایا گیا؟ انٹرم گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ یہ سب حقائق ہیں. ان حقائق سے ہمیں 2018 کے الیکشن سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، اور آج وہی چیزیں دہرا کر ایک منفی طریقے سے ملک کے اندر ایک مصنوعی اقتدار کو ہم طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وفاقی وزراء کا یہ کہنا ہے کہ جو مریم نے انٹرویو دیا ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ان اداروں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ان کا کردار جو ہے وہ جمہوری نہیں ہے، غیر جمہوری کردار نہیں ہونا چاہیے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ان اداروں سے مذاکرات کی بات نہیں ہے. یہ ملک کے مفاد میں تمام ادارے جو گورننس پر، حکومت پر، حکمرانی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان سے بات چیت ہے ملک کے مفاد میں.
اقتدار کے لیے نہیں، کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، صرف اور صرف آج جو ایک سیاسی جمود ہے، جو ایک اقتصادی جمود ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. ہارنا جیتنا الیکشن میں ہوتا ہے، لیکن جو الیکشن میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ سب حقائق ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں کہ پہلے دن سے جب سے یہاں پر حکومت آئی ہے وہ گلگت بلتستان میں کیا کر رہی ہے اور کل تک کیا ہوا. اگر اس میں کسی بات کی نفی کو کر سکے تو میں حاضر ہوں. یہ حقائق ہیں. یہ الیکشن پر رسم انداز ہوتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کو توڑا جاتا ہے، عوام کی جو امانت ہے اس میں خیانت کی جاتی ہے. تھینک یو جناب.